سورۃ النساء کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مت کھاؤ اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ تجارت ہو عن تراض منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے ولا تقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل مت کرو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ رب العالمین تم پر نہایت رحم کرنے والے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا عدواناً و ظلماً زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ سورۃ النساء کے آغاز سے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے ایک باپ اور ایک ماں سے ہونے کا ذکر کیا، یعنی انسانیت میں سب انسان برابر ہے، کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فوقیت کوئی ترجیح حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ۔ پھر اس کے بعد بالخصوص انسانوں میں دو طبقات جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، یتیم بچے اور عورتیں، ان کے حقوق کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وراثت کے احکامات کا تفصیلی ذکر کیا گیا، پھر نکاح کے معاملے میں حلال اور حرام کہاں نکاح ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا اس کا تفصیلی بیان ہوا۔ ان سارے بیانات کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی بلا تفریق، یعنی بغیر تفریق مذہب رنگ نسل، پوری انسانیت کے مال و جان کے محفوظ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کو خاص طور پہ اس کا حکم دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔
بدقسمتی سے آج ہمارے کچھ دشمنوں نے اس کی کچھ ایسی تصویر پیش کر دی کہ گویا کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے، اسلام کوئی لوٹ مار کا مذہب ہے۔ کچھ ہمارے اپنے رویوں نے بھی، ہماری اپنی زیادتیوں نے بھی، ہماری کمیوں نے بھی، کہیں ہم افراد کا شکار ہو گئے، کہیں تفرید کا شکار ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں اب ایک صورت یہ بنی جا رہی ہے جیسا کہ اسلام اور ایمان ان میں سلامتی اور امن تو ہے ہی نہیں، حالانکہ دنیا کے تمام مذاہب، تمام تہذیبوں، تمام ادیان میں سب سے بڑھ کر جس دین میں امن ہے اور جس دین میں سلامتی ہے وہ دین اسلام ہے۔ میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نظام اور جس شریعت کو لے کر آئے وہ سب سے زیادہ امن و سکون والا ہے۔ اب اسی ایک آیت مبارکہ پہ آپ غور کریں تو اللہ پاک نے تمام انسانیت کے مال اور ان کی جان کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، بلکہ جان کی حفاظت سے بھی پہلے مال کا ذکر کیا، کیونکہ مالی زیادتیاں عام طور پر جانی زیادتیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مال لوگوں کے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کے مال کھینچ لیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ کسی کا بھی مال غلط اور باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ نہ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے نہیں ہیں، کوٹھی بنا لینی ہے، کھانا نہیں ہے گاڑی لے لینی ہے، اس سے کھانا نہیں ہے اس سے اپنے پلازے بنا لینے ہیں، نہیں۔ لا تأکلوا کا مطلب کسی کا مال بھی ناجائز طریقے سے اپنے استعمال میں نہ لاؤ، مت برتو اس کو۔ ایک دوسرے کا مال بھی تمہارے لیے حرام ہے، محفوظ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے بغیر دل کی خوشی کے حلال نہیں ہے۔ جب تک وہ دل کی رضا سے نہ کہے کہ یہ آپ استعمال کر لیں، تب تک کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ کتنا اسلام کے اندر خوبصورتی، کیسا اسلام ایک محافظ ہے مال کا بھی جان کا بھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی مال آپس میں ایک دوسرے کے مال کو بغیر کسی وجہ کے استعمال نہ کرو، بلکہ علماء نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ کے جملے کی روشنی میں کہ اپنا مال بھی انسان غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اپنے مال کا غلط استعمال کیا ہے؟ اسراف کرے، تبذیر کرے، ضرورت ہے ہی نہیں وہاں پہ خرچ کرے۔ اب جتنے یہ ناچ گانے پہ اور جوئے پہ اور میچ پہ اور فلاں چیز پہ یہ جتنا خرچ ہوتا ہے یہ مال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور کچھ جگہ ایسی جہاں ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے، یہ اسراف ہے۔ تو اپنے مال کا بھی حق ہے، مال کی بھی حرمت ہے۔ یاد رکھیں ہم اس معاملے میں آزاد نہیں، نہ کمانے میں نہ خرچ کرنے میں۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، مال کمایا کہاں سے ہے، مال خرچ کہاں پہ کیا؟ اپنے مال کے متعلق ہی سوال ہوگا، کسی دوسرے کے مال کے متعلق تو سوال نہیں ہوگا۔ خود اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو گویا کہ ہم کمانے میں بھی اللہ کے احکامات کے، جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے پابند ہیں اور خرچ کرنے میں بھی ہم پابند ہیں، تو کسی دوسرے کے مال میں ہم کہاں دخل اندازی کر سکتے؟ تو کسی کا مال کسی کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں ایک صورت اللہ پاک نے اس کی استثناء کی بیان فرمائی ہے، الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو، اور دوسری شرط یہ کہ تجارت بھی رضامندی کے ساتھ ہو۔ تجارت کے بغیر کسی کے مال کو آپ نہیں لے سکتے۔ اب تجارت میں علماء نے لکھا ہے مزدوری بھی داخل ہے، ملازمت بھی داخل ہے، کوئی عاریتاً کوئی چیز لے لے، مانگ کر لے لے، یہ بھی اس میں داخل ہے، کوئی کسی کو ہدیہ کر دے، یہ بھی اس میں داخل ہے، وراثت کے طور پہ مال کسی کو مل جائے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ تو ہیں جائز ذرائع، کسی کا مال آپ اس سے اس کی اجازت سے مانگ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کی ملازمت کی، بطور ملازمت اس نے آپ کو تنخواہ دی، اس کا مال آپ استعمال کر سکتے ہیں، حلال ہے۔ آپ نے اس کی مزدوری کی، اس نے آپ کو دہاڑی دے دی، وہ اس کا مال آپ کے پاس آ گیا، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا، آپ نے اس کے مال کو لے لیا، اب وہ خوشی سے ہدیہ دے رہے، اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ مورث فوت ہو گیا، باپ دادا کوئی فوت ہو گیا، اس کی وراثت آگے شرعی ورثاء کو منتقل ہوئی تو وہ اپنی وراثت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کس طرح ہوگا؟ ان تراض منکم۔ دوسری شرط اللہ پاک نے کیا لگائی کہ رضامندی سے، جانبین سے رضامندی ہو، جانبین سے خوشی ہو، اس کے بغیر مال حلال نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی دوسرے سے سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دونوں رضامندی سے آپس میں جو ہے وہ بحث کر کے کم کرو کم کرو، وہ کہتا نہیں زیادہ، پھر آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مال اس کے پاس چلا گیا، اس کا مال اس کے پاس آ گیا، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک مال کے بدلے میں مال ہو اور خوشی کے ساتھ ہو، اسی سے پتہ چلتا ہے جہاں پہ مال نہیں ہے وہاں پہ مال حلال ہی نہیں ہوتا۔ اب جوا ہے، جوا لوگ کھیلتے ہیں، اس میں کون سا کوئی مال کے بدلے میں کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ تو بس ایک قسمت پوری ہے، کسی کے حق میں آ گئی، کسی کے حق میں نہ آئی، کسی کو مل گیا، کوئی محروم ہو گیا، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو تھوڑا مل رہا ہے۔ یہ ناجائز ذرائع آمدن، جوئے کی شکل میں، رشوت کی شکل میں کام کروانے جاتے ہیں افسران والا، وہ کہتے ہیں جناب اتنا ہمیں بھی چائے پانی دو۔ اب جس نے کام کروانا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس نے تو اپنا کام کروانا ہے، وہ کیا کرے؟ اس چائے پانی رشوت کے نام پہ، چائے پانی کے نام پہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہے؟ بغیر رضامندی کے اس کا مال لے رہے، یہ ناجائز اور حرام۔ اسی طرح سود ہے، ایک آدمی مجبور ہے یا وہ کوئی سودا کرنا چاہتا ہے، وہ آ کے آپ سے کہتا ہے جناب یہ چیز مجھے دے دیں، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ابھی پیسے دے دو، یہ اتنے کی ہے۔ اگر اب پیسے نہیں دیتے، سودا اب کر لیتے ہو اور پیسے مہینے کے بعد دینے کا کہہ رہے ہو، تو پھر یا تو چیز ہی اتنے کی ہے، مہینے کے بعد پیسے دینے تو چیز ہی اتنے کی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے چیز اتنے کی ہے اور جناب مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 1000، 2 مہینے کے بعد دو گے تو 2000، 3 کے بعد دو گے تو 3000۔ اب یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ بغیر رضامندی کے ہے، یہ سود ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جتنے ناجائز ذرائع ہیں اس ایک جملے نے ختم کر دی۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم پاپڈا سے بجلی لیتے ہیں، اب ہم لینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، سودا تو ہوتا ہے رضامندی کے ساتھ۔ اب جو وہ کرائے بڑھا بڑھا کے، ٹیکس بڑھا بڑھا کے یونٹ کی قیمت جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئے، اس میں کہاں ہماری رضامندی ہے؟ تو
تو مجبوری پہ ہم دے رہے ہیں کہ بجلی نہ کٹے ہماری، اس لیے مجبوراً دے رہے ہیں۔ یہ پیسہ سارا حرام کا جمع ہو رہا ہے گورنمنٹ کے پاس۔ اب اس حرام کے پیسے میں کیا برکت ہوگی؟ لوگ اپنے زیور بیچ بیچ کر، گھر کی چیزیں بیچ بیچ کر، گھر کی ضرورت کی اشیاء بیچ کر اپنے بل ادا کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ رضامندی کہاں ہے؟ مجبور کر کے لے رہے۔ کوئی چیز آپ نے سٹاک کر لی، سٹاک کر کے اب باہر مارکیٹ میں مل نہیں رہی، آپ مرضی کا ریٹ لگا رہے ہیں۔ دینے والا تو بیچارہ مجبور ہے، وہ کہے گا کہ جناب اب میں نے تو چیز خریدنی ہے، اب بارش ہو گئی، کوئی سواری مل نہیں رہی، رکشے والے ہی ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ جناب اب ریٹ اتنا ہوگا۔ اب جانے والا تو بیچارہ مجبور ہے۔ تو گویا ہر معاملے میں صرف اس ایک جملے پہ اگر مسلمان غور کر لیں کہ رضا اور خوشی کے بغیر مال حلال نہیں ہے، تو ساری مسئلے ہی حل ہو جائیں، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، ساری لڑائیاں ہی ختم ہو جائیں۔ مسئلہ ہی آ کے بنتا ہے جب انسان دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ یا تو تجارت ہو، اور تجارت بھی ہو دل کی خوشی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں، ورنہ مال حلال نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو اللہ پاک نے بیان فرمایا مال کی حفاظت اور حرمت کو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جان بھی ایک دوسرے کی محفوظ رکھو، کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے خودکشی بھی داخل ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ۔ یہ امانت ہے، ہم نے اسی امانت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جب اللہ چاہے ہماری جان لے لے، ہم اپنی مرضی سے اپنی جان بھی نہیں لے سکتے۔ یہ خودکشی ہوگی جو کہ ایک حرام موت ہے، اور بڑی سخت اس کی سزا ہے کہ قیامت تک جس طرح کسی نے اپنے آپ کو مارا، قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور جو قیامت کے بعد سزا ہوگی وہ اللہ جانے کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور کسی دوسرے کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو بھی کسی کا خون کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی دینی معاملہ آیا اس میں تحقیق بھی نہیں کرتے کہ جناب فلاں نے گستاخی کر دی، اب یہ بھی نہیں کہ کیا کی ہے کیا نہیں کی، بس چڑھ دوڑے کہ جناب اس کو قتل کر دیں۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم عیسائیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی کسی پہ۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے کسی ذمی کو، ذمی کا مطلب غیر مسلم اقلیت، کسی کو تنگ کیا، ستایا، قتل کیا، اس کو پریشان کیا، مفہوم حدیث مبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا اور اپنے اس مسلمان امتی کا گریبان پکڑوں گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ میرے اس مسلمان امتی نے اس غیر مسلم کو کیوں پریشان کیا، کیوں تنگ کیا۔ تو اسلام تو ایسا امن کا مذہب ہے، آشتی کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی قادیانیوں کے متعلق، تو یاد رکھیں قادیانیوں میں اور غیر مسلموں میں فرق ہے۔ دوسرے غیر مسلم آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں، ان کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق کے ہم محافظ ہیں۔ قادیانی آئین پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کرتے، آئین پاکستان نے ان کو کافر قرار دیا ہے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ الٹا ہمیں کہتے کہ تم کافر ہو۔ نبی ہمارے، قرآن ہمارا، اسلام ہمارا، دین ہمارا، وہ اپنا نبی الگ بنا کے ہماری چیزیں استعمال کریں، کیوں بھائی؟ کس لیے؟ تم نے نبی اپنا الگ بنا لیا، تم اپنا کلمہ بھی الگ بناؤ، تم اپنی نماز بھی الگ بناؤ، تم اپنا قرآن بھی الگ بناؤ،
اور تم اپنے آپ کو غیر مسلم اور ایک الگ دین والا بنا کے اپنی حیثیت تسلیم کرو، تمہارے حقوق کا ہم سب حفاظت کریں گے۔ لیکن تم اپنے اس کو تسلیم بھی نہ کرو اور کہو کہ جی ہمیں حقوق بھی سارے مل جائیں، تو ایسے تو پھر نہیں ہوگا، ایسے گاڑی نہیں چلتی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، مال کو بھی محفوظ بنایا، ان کی جان کو بھی محفوظ بنایا، اور آخر میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے سب کے جان و مال کو محفوظ اور محترم قرار دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوٹ مار کا بازار یہاں ایسے مچ جاتا اور گرم ہو جاتا کہ کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہ رہتی۔ آج جو ہمیں نقشے نظر آ رہے ہیں یہ صرف اس قرآنی ہدایت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر آج بھی تمام مسلمان بلکہ تمام انسان اللہ رب العالمین کے اس قرآنی فرمان کے مطابق اپنے مال و دولت، کاروبار، تجارت، لین دین کو بنا لے تو یقین کریں ہر ایک کا مال بھی محفوظ، جان بھی محفوظ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اس ہدایت مبارکہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو نہیں کرے گا اس کے متعلق کیا فرمایا، من یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا یعنی جان کی بھی حفاظت نہ کرے، مال کی بھی حفاظت نہ کرے، عدواناً زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، اللہ پاک فرماتے ہیں فسوف نصلیہ نارا، بہت جلد یعنی مرتے ہی ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ جیسے ہی وہ مرے گا نصلیہ نارا، ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، اللہ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کے کن کا نام وجود ہے۔ اس لیے ڈرو اس سے اور ایک دوسرے کے مال و جان کی حفاظت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید